کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حجاج بن یوسف کو بڑا ظالم بادشاہ کہا گیا، جس نے بڑے صحابہ کو شہید کیا، کہ جب وہ اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا کہ ایک طرف جو ہے نا اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ اس کا آدھا جسم جو ہے نا وہ بالکل آگ کی طرح گرم تھا اور آدھا جسم برف کی طرف جو ہے نا ٹھنڈا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک لکڑیوں کو اکٹھا کرو اور اس کو آگ لگاؤ اور میری ماں کو بلاؤ۔ اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میں نے ساری عمر تیری نافرمانی کی ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تیرے سامنے یہ لوگ مجھے اٹھا کر اس آگ میں پھینک دیں تو کیا تو برداشت کر لے گی؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ تو بے شک میرا نافرمان بیٹا ہے، لیکن میرا دل یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے تجھے اٹھا کر یہ اس آگ میں پھینک دیں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تیری محبت، تیری رحمت ساری ماؤں کی محبتوں سے زیادہ ہے، اور میں تیرے ساتھ حسن ظن اور لے کر یہ امید کرتا ہوں، تیری رحمت کے اوپر امید کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے گا، اور مجھے تجھ سے ساری امیدیں ہیں کہ اگر تو مجھے نہیں بھی معاف کرے گا پھر بھی تیرے بندے اور تیری بندیاں میرے بارے میں کہتی ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کر سکتا، تو تیری ذات بڑی بے نیاز ہے، صمد ذات ہے، تو میرے گناہوں سے بھی بے نیاز ہے اور ہماری نیکیوں سے بھی بے نیاز ہے۔ اس نے اس طرح کے چند خوبصورت فقرے کہے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ پہلے سارے لوگوں نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ جب اس کے یہ فقرے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے کہ اس نے مرتے ہوئے آخری وقت میں اس طریقے کا حسن ظن اور اچھا گمان اور اللہ کی رحمت کی امید کے فقرے کہے تھے، تو اس کو اس کی موت کے اوپر رشک آنے لگا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ جنتی ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے آخر مرنے سے پہلے اپنے اللہ کے ساتھ حسن ظن کو، اس کی رحمت کی امید کو اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا تھا۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے نا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کی عمر 60-70 سال ہو جائے نا، یعنی ہمارے جو بزرگ ہو جاتے ہیں، تو ان کے سامنے جہنم کی باتیں نہ کی جائیں، ان کے سامنے اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی محبت، ماؤں سے زیادہ محبت، اللہ کی رحمت، اس طرح کی اللہ سے حسن ظن کی، اللہ سے اچھے گمان کی باتیں کی جائیں، تاکہ انسان جب بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اس کو ایسا نہ محسوس ہو کہ میں کسی ظالم بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کو اللہ کے ساتھ ایک اچھا گمان ہو، اس کو یوں لگے کہ میں کسی کریم ذات، رحیم ذات اور بڑی معاف کرنے والی، محبتوں والی، درگزر کرنے والی، بخشنے والی ذات کی طرف جا رہا ہوں، اور میں جس ذات کے پاس جا رہا ہوں اس کی رحمت اس کے غصے کے اوپر بھاری ہے، اور وہ ساری ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب انسان کے اندر اس طریقے کی جو ہے نا وہ گمان ہو جاتا ہے اور اس کی امیدیں خوبصورت ہو جاتی ہیں، لفظ خوبصورت ہو جاتے ہیں، حسن ظن اچھا بن جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کا انجام بھی اس کے حسن ظن کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ حسن ظن بہت بڑی دولت ہے، اور سب سے اچھا حسن ظن آپ کو کس کے ساتھ رکھنا چاہیے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اس لیے دنیا میں ہمیں جو ہے نا اللہ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہو کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں یوں شرمندگی ہو کہ میرا اللہ اتنا میرے ساتھ اچھے معاملات کرتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مجھے نعمتیں دیتا ہے، اور میں اسی کی نافرمانی کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں ایک سورۃ ہے انفطار، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی خوبصورت آیت رکھی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ نے اس میں کافر مسلمان سب کو اکٹھا کر کے کہ اے انسان، تو اتنے کریم رب سے ہر وقت روٹھا ہوا کیوں رہتا ہے؟ کیوں ناراض رہتا ہے؟ کیوں دور رہتا ہے؟ کیوں اس کے ساتھ جو ہے نا تو اپنے تعلق کو اچھا نہیں بناتا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، کھلایا، پلایا، جوان کیا، نعمتیں دی، ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اس کو مال و دولت دیا، رزق دیا، صحت دی، تندرستی دی، دنیا کی ہر نعمت اس رب نے تجھے دی، اور تجھے اسی سے ناراضگی ہے، اسی سے تو دور رہتا ہے، اس کے پاس ملنے نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، اس کی بات کرنا پسند نہیں کرتا، یعنی اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کے پاس بیٹھتا نہیں ہے، اس کی باتیں نہیں سنتا، یعنی قرآن نہیں پڑھتا۔ تو یہ جو ہے نا
انسان کو اپنی زندگی میں اس طرح کی سوچیں بھی آنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنی بے بس، حالانکہ اللہ بے بسی سے پاک ہے، لیکن اس آیت میں یوں لگ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کے آخری درجے میں کہا کہ جیسے ایک ماں بچے کو کہتے بیٹا مجھے ملنے آ گیا کر، بیٹا میں نے تجھے پالا پوسا بڑا کیا سب کچھ کیا، بیٹا تم مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے میرے بارے میں کیوں اس طریقے سے تیرا دل میرے بارے میں سخت ہو گیا، تو میرے ساتھ اپنے تعلقاتوں نے خراب کر لیا، میں نے تو تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑا، میں تو تیری الجھنوں کو سلجھا دیتا ہوں، میں تو تیرے مسئلوں کو حل کرتا ہوں، میں تو تجھے پریشانیوں سے نکالتا ہوں۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ اس طریقے کی گفتگو، اس طرح کا حسن ظن، اس طرح کا گمان، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اور اپنے گناہوں کے اوپر اس طریقے کی شرمندگی کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا کہے گا، کہ اللہ مجھے اتنا نوازتا ہے کہ وہ جو ہے نا میں دن میں نافرمانی کرتا ہوں، اللہ میرے لیے جو ہے نا سارا رزق کا کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ جب مجھے رزق نہ ملے، کھانا نہ ملے، نیند نہ آئے، مجھے پیشاب نہ آئے، مجھے ساری چیزیں نعمت وقت کے اوپر میری چیزیں چل رہی ہیں، اور پھر بھی میں اس اللہ کے نافرمانی کرتے کرتے زندگی گزارتا جا رہا ہوں۔ تو اپنی سوچوں کو اس طریقے سے بیٹھ کر ہم کلام ہویا کریں، آپس میں بات کیا کریں، اپنے آپ سے بات کیا کریں، آسمان کو دیکھ کر بات کیا کریں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ کے اندر ایک نئی سوچ پیدا ہوگی، آپ کا ضمیر مردہ نہیں ہوگا، آپ کا دل سخت نہیں ہوگا، آپ کی کیفیات اندر سے بدلیں گی۔ جب آپ کی اندر سے کیفیات بدلیں گی تو پھر آپ کے اندر نیکی کی توفیق پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔